الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہماری موٹیویشنل ٹاک کی کلاس ہے. الحمدللہ ہم لوگ یعنی اس میں حسن اخلاق کے عنوان پر امہات المومنین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کی جو بایوگرافیز ہے، ان کی جو حالات زندگی ہے، ان کے جو اخلاق ہے، اس سے ہم لیسنس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارا جو موٹیویشنل ٹاک جو ہے اس میں جو ہے ہم وومن آف پیراڈائز کے نام سے دا مدرس آف بلیورز جو ہیں ان کی سیریز الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے ابھی تک 4 امہات المومنین جو ہیں ان کے تعلق سے تفصیلات کو حاصل کیا ہے. آج میں انشاءاللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5th زوجہ ہیں، امہات المومنین ہیں، جن کا نام زینب بنت خزیمہ ہے، ان کے تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ان کے جو اخلاق ہیں، ان کے جو کردار ہیں، اس سے ہم سیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن میں امہات المومنین کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم خاص ہو. دا فرسٹ فیملی آف اسلام جو ہے، امت مسلمہ کی جو فرسٹ فیملی ہے، اس کی تم ذمہ دار ہو، اور لوگ تمہیں رول ماڈل کے طور پر تمہیں دیکھتے ہیں، اور تمہاری زندگیاں ان کے لیے ایک نمونہ ہے. الحمدللہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے اور یہ فضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کے گھریلو زندگی عوام کے لیے ان کی زندگی کی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی بات ہم تک پہنچی ہے اور اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے. عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیملی لائف جو ہوتی ہے، چاہے ایک عام انسان کی ہو یا لیڈرز کی، یہ اس کو چھپایا جاتا ہے. لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، تو آپ کی جو پرسنل لائف ہے، آپ کی جو پرائیویٹ لائف ہے، آپ کی جو شب و روز ہے، آپ کے جو دن اور رات ہیں، وہ تمام کی تمام یعنی آپ کی بیویوں کے ذریعے، آپ کے امہات المومنین کے ذریعے، یعنی امت کی ماؤں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، اور اس کو اسکالرز نے محفوظ کر دیا گیا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو احادیث ہیں، تقریباً آپ نے 2000 سے زیادہ احادیث کو روایت کیا ہے. تو زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم سے چھپا رہا ہو یا ہم تک نہ پہنچا ہو. اور یہ ہم پر اللہ کا رحم ہے، اور یہ امہات المومنین کی یعنی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، جنہوں نے چھوٹی سی چھوٹی بات اپنی پرائیویٹ لائف کی اور اپنی گھریلو زندگی کی عوام کے سامنے بتائی ہے، کہ تاکہ عوام جو ہے ان سے نصیحت حاصل کرے اور اپنی پرائیویٹ لائف میں اور اپنی خانگی زندگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہمارے لیے رول ماڈل. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی فیملی سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 11 بیویاں اور 2 کنیزوں سے نوازا تھا. اور پھر اس فرسٹ فیملی کی یہ بہت بڑی یعنی خاص خصوصیات بھی ہیں، یعنی خاص پروٹوکول آپ کو دیا گیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امہات المومنین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فیملی کے سلسلے میں خاص احکامات دیے ہیں، کہ وہ بتا دیا گیا ان کو کہ آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ کی جو فیملی ہے وہ خاص ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم خاص خواتین ہو. پھر یہ بتایا گیا کہ تم ایک عام بیوی نہیں ہو، تم ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو. تم جس فیملی سے، جس گھرانے میں تمہارا نکاح ہوا ہے، وہ گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے. پھر ان کے تعلق سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کر کے یہ بتایا کہ یہ امت کی مائیں ہیں. کیوں یہ کہا گیا؟ کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اکثر جیسے یہ خواتین بیوہ ہو جاتی یا طلاق ہو جاتا تو کوئی دوسرے شخص ان سے نکاح کر لیتا، اور نکاح کرنا ان کے ہاں بہت عام تھا، بیواؤں سے، متعلقہ سے، ڈیورسیز سے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف اور یہ افضلیت دی کہ یہ امت کی مائیں ہیں. یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں داخل ہونے کے بعد اب ان سے کوئی دوسرا شخص نکاح نہیں کر سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ تمام کی تمام جو ہیں ہماری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. کوئی شخص ان سے نکاح نہیں کر سکتا اور ان کو تمام امت کے مردوں کے لیے ماں قرار دیا گیا. جبکہ ماں کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی شخص ان سے نکاح نہیں کر سکتا. الحمدللہ یہ شرف اور یہ عزت سے آپ کو نوازا گیا. تو الحمدللہ غیر معمولی خصوصیات کی یہ خواتین تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کی جو پرسنل کیریکٹرسٹک تھے، اخلاق تھے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان خواتین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بیویاں بنایا ہے. یعنی اس گھرانے میں ان کا داخل ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی غیر معمولی بات ہے. اور یہ جب ان کو شرف دیا گیا ہے تو ان کو بتا دیا گیا کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کی یعنی حیثیت کیا ہے اور ان کا کیا مقام ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ دا مدرس آف بلیورز جو ہیں، جن کو امہات المومنین یعنی امت کی مائیں ہیں، مدرس آف دا بلیورز جو ہیں یہ کیا ہے، مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی مائیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ یعنی عنہا کا خطاب دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان خواتین سے بھی، ان امہات المومنین سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوا ہے. تو سب سے پہلی آپ کی زوجہ محترمہ جو تھی وہ خدیجہ بنت خویلد تھی. دوسرا جو نکاح آپ نے کیا آپ ان کے وصال کے بعد سودا بنت زماں سے. پھر تیسرا جس سے آپ نے نکاح کیا یہ عائشہ بنت ابی بکر ہیں. پھر چوتھا نکاح حفصہ بنت عمر. اور یہ پانچویں امہات المومنین ہیں جن کا نام زینب بنت خزیمہ ہے. تو آئیے آج ہم ان کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے. سب سے پہلی چیز زینب بنت خزیمہ جو ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ہمیں 2 زینب ملتی ہیں. پھر آپ کی ایک بیٹی کا بھی نام ہمیں زینب ملتا ہے. تو ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. ایک زینب بنت خزیمہ ہے اور ایک زینب بنت جہش ہے. تو آج ہم جو 5th یعنی میں آپ کے سامنے جو نکاح کا تسلسل ہے یعنی کن کے بعد کن کا نکاح ہوا ہے اس مناسبت سے میں امہات المومنین میں ان کا نمبر کیا ہے اس حساب سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد زینب بنت خزیمہ سے آپ کا نکاح ہوا. اور زینب بنت خزیمہ جو ہے 594 یا 595 میں آپ پیدا ہوئی مکے میں یعنی حجاز میں سعودی عربیہ میں پیدا ہوئی اور یہ آج کل سعودی عربیہ کہلاتا ہے. پھر آپ کا انتقال جو ہے ربیع ثانی یعنی سپٹمبر 625 میں ہوا ہے. بعض اسکالرس کہتے ہیں یا پھر آپ کا انتقال جو ہے 626 میں ہوا ہے یعنی 625 یا 626. تو بہت ہی کم عمر میں ہارڈلی شی واز 30 ایئرس اس وقت ان کا انتقال ہوا ہے. اور یہ آپ کا انتقال جو ہے مدینے میں ہوا ہے اور آپ کو جہاں پر تدفین آپ کی عمل میں آئی ہے وہ جنت البقیع ہے. اور آپ جو پہچانی جاتی ہیں نون فار وائف آف دا اسلامک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مدر آف دا بلیورز کہلاتی ہیں. اور آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے ام المومنین ہے. اور آپ کا ایک اور بھی ٹائٹل ہے وہ کیا ہے ام المساکین. تو آپ ام المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ ام المساکین بھی کہلاتی تھی. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ ام المساکین کا ٹائٹل ملا آج انشاءاللہ ہم اس کو تفصیلی طور پر دیکھیں گے. پھر آپ کے نکاح کے سلسلے میں یعنی آپ کا نکاح ہوا ہے اس کے سلسلے میں بھی ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں کہ آپ کا ایک پہلا نکاح ہوا تھا اور بہت جلدی اس شوہر نے آپ کو طلاق دے دی یا پھر اس کا انتقال ہو گیا. پھر دوسرا آپ کا نکاح ہوا ہے اور بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ کے 3 یا 4 نکاح ہوئے ہیں اور بعض اسکالرس کہتے ہیں آپ کے 3 نکاح ہوئے ہیں. تو آپ کے جو دوسرے شوہر ہیں ان کا نام عبیدہ ابن الحارث ہے اور ان کا انتقال ہونے کے بعد پھر آپ کا تیسرا جو نکاح ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے. اور آپ کی اولاد کے سلسلے میں بھی ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اپنے پچھلے شوہروں سے یعنی 10 اولاد سے نوازا تھا یعنی آپ کو 10 بچے تھے. سبحان اللہ. تو معاویہ عوان اس طرح سے یعنی پورے آپ کو اللہ تعالیٰ نے 10 بچوں سے نوازا تھا جن میں سے بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل تھیں.
پھر خاص طور پر آپ کے جو پیرنٹس ہیں یعنی آپ کی والد اور والدہ جو ہیں ان کے بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں. ان میں آپ دیکھیں گے خزیمہ بن الحارث ہے اور ہند بنت عوف ہیں. اور پھر آپ کے رشتہ داروں میں بھی دیکھیے آپ یعنی لبنہ ہے یعنی آپ کے میٹرنل ہاف سسٹر ہے، میمونہ ہے میٹرنل ہاف سسٹر ہے، اسما ہے، اسما بنت امیس ہیں میٹرنل ہاف سسٹر ہے، پھر سلمہ ہے، پھر ابن عباس ہے، اور جو آپ کی یعنی خاندان جو ہے اس کو بنو ہلال کہا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں داخل ہوئی. تو سب سے پہلی چیز یہاں پر میں چند باتیں ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ زینب بنت خزیمہ جو ہیں یہ آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، لیکن آپ کے نکاح ہونے کے چند ماہ کے بعد ہی. اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں، بعض اسکالر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت ہی ینگ ایج میں ہو گیا، یعنی نکاح ہونے کے 3 مہینے کے بعد، یا پھر آپ کا انتقال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے 8 مہینے کے بعد ہوا، یا بعض اسکالرز کہتے ہیں 3 سال کے بعد. تو یہ مختلف روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہونے کے 3 مہینے کے بعد، یا 8 مہینے کے بعد، یا 3 سال کے بعد. لیکن زیادہ تر اس بات پر اتفاق ہے کہ 3 مہینے یا 8 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی 11 بیویاں اور 2 کنیزیں تھیں، ان میں سے 2 ازواج مطہرات امہات المومنین کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوا ہے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ہی ان کی تدفین فرمائی ہیں. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور پھر زینب بنت خزیمہ، یہ دونوں بیویاں ایسی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی انتقال ہوا اور آپ نے ان کی تدفین فرمائی ہے. تو اسی وجہ سے حضرت زینب بنت خزیمہ کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی. کیوں کہ آپ نے بہت کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد آپ کے گھرانے میں زندگی بسر کی ہے، تو بہت ہی منیمم قسم کی معلومات ہمیں آپ کے سلسلے میں ملتی ہیں. لیکن آپ کی جو والدہ ہیں ان کے سلسلے میں اور آپ کی جو بہنیں ہیں ان کے سلسلے میں ہمیں بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات ملتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو آپ کی والدہ جو ہیں ان کے تعلق سے چند باتیں بتانا چاہوں گی. تو آپ کی والدہ جو تھی ہند بنت عوف ہے ان کا نام، اور یہ آپ کی والدہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ بہت ہی یعنی گرینڈ آپ لیڈی تھی، یعنی بہت ہی گرینڈسٹ مدر ان لا آن ارتھ، یعنی بیٹی سے زیادہ ماں غیر معمولی شخصیت کی حامل ہیں یہاں پر، اور یہ بہت ہی مشہور اور بہت ہی قابل خاتون ہیں، اور ان کے سلسلے میں ہمیں بہت ساری معلومات ملتی ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کے جو بہن بھائی ہیں زینب بنت خزیمہ کی، وہ جو ہے پہلے تو آپ امہات المومنین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، پھر آپ کی جو بہن ہے ہاف سسٹر جس کو کہا جاتا ہے، یعنی سونتیلی بہن جو ہے، یعنی ماں ایک لیکن فادر الگ الگ ہیں، جن کو ہم ہاف سسٹر کہتے ہیں. تو امہات المومنین جو ہے حضرت میمونہ جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے یعنی نکاح ہوا تھا. تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسلام تو اس چیز سے منع فرماتا ہے کہ 2 بہنیں ایک ساتھ ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتے، یہ حرام ہے. یعنی 2 سسٹرز جو ہیں چاہے وہ سگی ہو یا سونتیلی ہو، چاہے سیم ماں سے ہو یا الگ الگ ماں سے بھی ہو یا الگ الگ باپ سے بھی ہو، ماں ایک ہے باپ الگ ہے، باپ ایک ہے لیکن ماں الگ ہے، تو ایسی صورت میں ان کو ہاف سسٹر کہا جاتا ہے، یعنی سونتیلے بہن بھائی کہا جاتا ہے. تو ان کا بھی یعنی 2 یعنی سونتیلی بہنیں جو ہیں ان کو بھی آپس میں ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہی اور ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے. تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہاف سسٹرز تھے، لیکن حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہونے کے بعد آپ نے یعنی حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا ہے. تو یہاں پر وہ کنڈیشن اپلائی نہیں ہوتی کہ دونوں بہنیں ایک شخص کے نکاح میں ایٹ اے ٹائم نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کے انتقال کے بعد ہی آپ نے حضرت میمونہ سے یعنی نکاح فرمایا، اور یہ سونتیلی بہن ہیں، یعنی ماں تو ان کی ایک ہیں لیکن ان کے باپ جو ہے وہ علیحدہ ہیں. تو اس طریقے سے ان
उम्महातुल मोमिनीन को भी ये गैर मामूली फजीलत हासिल रही कि इनके घराने से 2 ख़वातीन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महातुल मोमिनीन में इनका शुमार होता है। लेकिन ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा का बहुत ही जल्दी इंतकाल हो गया था, उसके बाद आपने इनसे निकाह फरमाया। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो यानी ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा जो हैं, ये आपकी जो वालदा हैं, जिनको हिंद बिन औफ कहा जाता है, इनकी जो बेटियां हैं, एक तो हज़रत अब्बास जो जिनको उम्मुल फ़ज़ल कहा जाता है। उम्मुल फ़ज़ल भी तारीख़ में जो हज़रत इब्न अब्बास की बीवी हैं, वो भी बहुत ही एक मशहूर शख्सियत है। फिर अस्मा बिन्ते उमैस जो हैं, ये भी तारीख़ की सहाबियात में इनका बहुत बड़ा मुक़ाम है। तो ये क्या है, उम्मुल फ़ज़ल, हज़रत मैमुना, खुज़ैमा, ये क्या है, बहनें हैं। और ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुरैश का कबीला, इसमें ये बिहाई गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी आपकी बहन भाई भी ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा जो उम्महातुल मोमिनीन हैं, उनके बहन भाई भी ज़्यादा थे और इनकी खुद की औलादें भी जो है 10 के बराबर थी। तो इसकी वजह से इनकी बहन भाई या इनकी खुद औलादें जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुरैश का कबीला था, उसमें इनके निकाह हुए थे और ये तारीख़ की बड़ी-बड़ी सहाबियात गुज़री हैं और इन्होंने बहुत बड़े-बड़े यानी कारनामे अंजाम दिए हैं। तो इनकी वालदा के सिलसिले में भी आता है कि ये हिंद बिन औफ जो है बहुत ही ग्रैंडेस्ट मदर इन लॉ ऑन अर्थ कहा जाता है। और हिंद वाज आल्सो नोन बाय द नेम खौला। और इनके सिलसिले में आता है कि इनका जो निकाह है, इन्होंने 4 मर्तबा निकाह फरमाया है। इनकी यानी 4 मर्तबा निकाह हुआ है और 4 टाइम्स इन्होंने निकाह फरमाया है, यानी मैरिड 4 टाइम्स एंड हैड एट लीस्ट 9 चिल्ड्रन। और इनमें से आप देखेंगे खास तौर पर 2 ऑफ द डॉटर्स मैरिड टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही चीज मैं आपको अभी बता रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी जो मदर हैं ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा की, जिनको हिंद बिन औफ कहा जाता है, कि इनकी शादी 4 मर्तबा हुई है और इनको 9 औलादें थीं और 2 बेटियां जो इनकी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में रही हैं। तो इनको यानी बहुत ही मशहूर और बहुत ही गैर मामूली शख्सियत की खातून भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से यानी इनकी ताल्लुक से हमें मालूमात मिलती हैं कि किस वक्त इनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ। तो रिवायत में आता है कि ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा जो हैं, यानी इनके शौहर का इंतकाल होने के बाद ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, जब इनकी उम्र जो थी वो 20 साल की थी। और इनके खास तौर पर जो खुसूसियात बयान की जाती हैं वो क्या है, शी वॉज ब्यूटीफुल, यानी बहुत खूबसूरत थी हैं, बहुत ही हसीन और जमील खातून थी उम्महातुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा। और न सिर्फ खूबसूरती इनकी यानी गैर मामूली कैरेक्टरिस्टिक में इसका शुमार होता है, बल्कि आप ज़ाहिरी तौर पर भी खूबसूरत ब्यूटीफुल थी और सीरत और किरदार के लिहाज से, कैरेक्टर के लिहाज से भी आप बहुत ज़्यादा यानी खूबसूरत थी। सीरत और किरदार, हुस्न और जमाल, ये दोनों चीज़ों में ज़ाहिरी हुस्न और यानी दिल का, किरदार का, कैरेक्टर का, अखलाक का जो हुस्न है, ये दोनों में एकता थी और ये दोनों में बहुत ही यानी गैर मामूली सलाहियत की खातून थी कि ब्यूटीफुल भी थी और बहुत ही ब्यूटीफुल अखलाक और किरदार की ये खातून थी उम्महातुल मोमिनीन। तो इनकी जो खूबसूरती भी मशहूर थी और इनकी खूबसूरती भी मशहूर थी। तो आप देखेंगे अक्सर ये जो कॉम्बिनेशन होता है कि जैसे दुनिया में भी लोग यानी जो ब्यूटी के मियारात जो लोग यानी फिक्स किए हैं दुनियावी लिहाज से, उनके अपने कारोबार और बिजनेस के लिहाज से, किन किन खुसूसियात की हामिल खवातीन को वो लोग ब्यूटीफुल कहते हैं, तो आप देखेंगे आपके अंदर वो तमाम खूबसूरती के जो मियारात हैं वो मौजूद थे। फिर आप देखेंगे अखलाक और किरदार के जो मियारात कुरान और हदीस ने मुकर्रर फरमाए हैं, वो सारे जो है खुसूसियात जो हैं ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा उम्महातुल मोमिनीन में मौजूद थी। तो हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि जो लोग ज़ाहिरी हुस्न जमाल के होते हैं, उनके अंदर यानी अखलाकी खूबियाँ और किरदार की खूबियाँ बहुत कम पाई जाती हैं। लेकिन जब दुनिया में कॉन्टेस्ट होता है, यानी मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस कंट्री, किसी भी कंट्री के मिस सिंगापुर, तो आप देखेंगे उनके मियारात, उनके स्टैंडर्ड
किसी को भी खूबसूरती को जांचने के जो पाए जाते हैं, उन मियारात और उन कंडीशंस को जो कोई भी खातून दुनिया में यानी पूरा उतरती हैं, तो फिर उनको कहते हैं कि ये मिस वर्ल्ड है, मिस ब्यूटीफुल है, इस तरह से कहा जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ मियारात की बुनियाद पर इनको जांचा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ फिर उनकी जहानत को भी टेस्ट करते हैं। यानी मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बनाने के लिए किसी भी खातून को ये ताज पहनाने के लिए दुनिया में जो मुकाबले होते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें खूबसूरती के मियारात को परखने के साथ साथ उनकी जहानत, इंटेलिजेंस के मियारात को भी परखा जाता है। तो ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि खातून न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि ज़हीन भी हैं। और ये जो मिक्सचर है, ये जो दोनों खूबसूरती और जहानत का जो कॉम्बिनेशन है, इसको दुनियावी मियारात जो इंसानों के कायम किए गए हैं, उस पर उनको जांचा और परखा गया, और उसके बाद उनको ये टाइटल दिया जाता है कि शी इज मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड या मिस कंट्री है। तो ये बताना ज़रूरी होता है खूबसूरती के साथ साथ कि ये खातून ज़हीन भी है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बताकर साबित करके फिर उनको ये क्राउन पहनाया जाता है। लेकिन इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है? कि आम तौर पर यानी जो ये बात मशहूर है कि जो ख़वातीन ब्यूटीफुल होती हैं वो ज़हीन नहीं होती हैं, और जो ज़हीन ख़वातीन होती हैं वो कोई ख़ास खूबसूरत नहीं होती हैं। ये दुनिया के लोगों की सोच और दुनिया के मियारात है। इसी वजह से ख़ास तौर पर ये दोनों चीज़ें किसी भी खातून के चेक किए जाते हैं, उसके बाद ही उनको क्राउन पहनाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हर खूबसूरत इंसान जो है वो ज़हीन भी हो, और हर ज़हीन इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो खूबसूरत भी हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ये कॉम्बिनेशन है कि अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन में यानी अल्लाह ताला ने उनको खूबसूरती से भी नवाजा और उनको जहानत से भी नवाजा था, और उनके अखलाक और किरदार भी अल्लाह ताला ने बेहतरीन रखे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों किस्म के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। एक तो वो है जो बहुत खूबसूरत होते हैं, दूसरे वो कि जो बहुत ज़हीन होते हैं ख़वातीन में, और तीसरे ये कि वो खूबसूरत भी होते हैं और ज़हीन भी होते हैं। तो हर किस्म का कॉम्बिनेशन अल्लाह ताला ने दुनिया में रखा है, और अल्लाह ताला ने अपनी खुदरत और अपनी निशानी हमें दिखाई है कि ज़रूरी नहीं कि खूबसूरत लोग जो हैं वो बददिमाग होते हैं, यानी ऐसे बातें मशहूर हैं, ऐसा नहीं है। ज़हीन लोग खूबसूरत नहीं होते हैं। ये सारी क्या हैं, माइथ्स जिनको कहा जाता है ना, ये खाली सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत लोग भी अक्लमंद होते हैं, और ज़हीन लोग भी बददिमाग हो सकते हैं, और फिर उसके साथ साथ खूबसूरती भी हो और अक्लमंदी भी हो और फिर अखलाक भी हो, ये भी कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन कम पाया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सारी चीज़ें खूबसूरती, ज़हानत, अखलाक, सीरत व किरदार, यानी सारी खुसूसियात हमारे उम्महातुल मोमिनीन के अंदर हमें नज़र आते हैं। तो यहाँ पर ख़ास तौर पर ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा जो हैं, उनमें अल्लाह ताला ने न सिर्फ वो खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी, बल्कि वो बहुत ही एक कंपैशन एंड पिटी यानी रहम दिल और बहुत ही गरीबों की मदद करने वाली खातून भी थी। तो इस वजह से इनको ये लक़ब मिला है कि उम्मुल मसाकीन, यानी ये लक़ब खुद इनको इनके अखलाक और किरदार की वजह से इनको मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके सिलसिले में ये आता है कि आपकी जो पहली शादी हुई थी यानी तुफैल बिन हारिस से, तो इनके सिलसिले में आता है कि इन्होंने आपको तलाक दे दी या इनका इंतकाल हुआ है। तो आप गौर फरमाएं कि यानी तलाक का होना, खुला का होना या किसी का बेवा हो जाना, ये कोई ऐब नहीं है। ये कोई अ, ऐब या जिसका तलाक हुआ है, जिसका खुला हुआ है, जो बेवा हो गई हैं, ये ख़वातीन को हमारी समाज और सोसाइटी में क्या है, कमतर नज़रों से देखा जाता है, यानी इनको डिप्राइव्ड ख़वातीन की तरह समझा जाता है। तो आप देखेंगे अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह के हाथ में है। तलाक का होना यानी बेवा हो जाना या खुला का लेना, ये क्या है, अल्लाह ताला ने सहूलियत दी है इंसान को, कि हर इंसान को इस बात का हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को यानी अपने चॉइसेस के मुताबिक, अपने यानी पसंद नापसंद के मुताबिक, ख़ास तौर पर निकाह के सिलसिले में इख्तियार कर सकता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता कि एक बार शादी हो गई और
تو وہ بہت نصیب والی خاتون ہیں، اور اس ایک شوہر کے ساتھ ہی انہوں نے زندگی بسر کی ہے، اور ان کی حیات میں ہی یعنی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. تو یہ بہت ہی یعنی برکت والی بات ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی جن خواتین کے نکاح ہوتے ہیں بے شک اس میں برکت ہے، نکاح میں برکت ہے، لیکن اگر وہ ڈیورس ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خواتین بد نصیب ہیں، جس کی وجہ سے یعنی ان کے نصیب اچھے نہیں تھے یا ان کے اندر برکت ختم ہو گئی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یا کوئی خاتون جلدی سے بیوہ ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بد نصیب ہے، ان کے نصیب اچھے نہیں ہیں، ان کے تقدیر اچھے نہیں ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کے اللہ نصیب اچھے کرے، یعنی ان کے تقدیر اچھے کرے. تو آپ دیکھیں ہر ایک کے نصیب جو ہے اللہ ہی لکھتا ہے، اور کسی کے نصیب اللہ تعالیٰ برے نہیں لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے. ہر ایک کا ٹیسٹ اور ٹرائل الگ ہوتا ہے، یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزماتا ہے. دنیا کی زندگی یہ ایک ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے مختلف آزمائشوں سے گزار کر کہ ہم میں کون نیک عمل کرتا ہے، کون اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے. ہر ایک کا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل الگ الگ ہے، سب کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ایک جیسے نہیں ہیں. تو جس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے خلا کے ذریعے، ڈیورس کے ذریعے یا بیوگی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے تو یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. دوسروں کو، جو لوگ یہ ٹیسٹ سے نہیں گزر رہے ہیں، ان کے کوئی اور ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں تصور پایا جاتا ہے کہ جن کے شوہر الحمدللہ ہیں، بچے ہیں، ان کی کوئی دوسری، ان کے میاں کی یا ان کی کوئی دوسری شادی نہیں ہوئی ہے اور ان کی فیملی یونائٹ ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھے تقدیر والے اور نصیب والے ہیں اور دنیا کی نعمتیں ان کو میسر ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یعنی ہر بچی کا نصیب، ہم مائیں دعائیں کرتی ہیں کہ ہم ہر بچی کا نصیب ایسی کریں، ان ٹیسٹ اور ٹرائل سے نہ گزرے. تو ضرور ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے عافیت کی. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس پر ہم پورا نہ اتر سکے. اور آزمائش کی سختی سے ہم بچنے کے لیے جو ہے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا. لیکن جو اچھی بری تقدیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے گزارتا ہے، ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن معاشراتی کلچر کی وجہ سے جن کا خلا ہو جائے، جن کا طلاق ہو جائے، جو لوگ بیوہ ہو جائیں، ان کو یعنی کم معیار کے سمجھا جاتا ہے، لیس، یعنی عام عورتوں کے مقابلے میں شی از لٹل لیس، کیونکہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. امہات المومنین کی زندگیوں کو ہم خود دیکھ رہے ہیں. دا فرسٹ فیملی آف اسلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے، اور اس فیملی کے حالات کو ہم سمجھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یعنی طلاق بھی دی ہے، پھر واپس رجوع کر لیا ہے، اور اللہ کے نبی کی زندگی میں 2 بیویوں کا انتقال ہوا ہے، اور پھر اللہ کے نبی کو بھی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ یعنی سوائے بی بی خدیجہ اور حضرت جویریہ کے علاوہ کسی سے آپ کو اولاد نہیں ہوئی. صرف 2 ازواج مطہرات سے آپ کو اولاد ہوئی ہے، اس کے علاوہ کسی ازواج مطہرات سے، جیسے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ ہے، یہ ینگ تھے تقریباً، یعنی حضرت زینب بھی ینگ تھی، یعنی تمام دوسری بیویاں آپ کی ینگ تھی، بہت ہی کم عمر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اولاد نہیں ہوئی ہے. تو یہ اللہ کا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے، اور آپ کی فیملی کو ایک رول ماڈل فیملی کے طور پر ہمیں اللہ پریزنٹ کرنا چاہتا تھا، آپ کے گھرانے کو، ان کی زندگیوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فیملی میں ہی ہر قسم کے حالات جو ایک عام انسان کو آ سکتے ہیں، اس فیملی کو گزار کر ہمیں رول ماڈل بتایا گیا کہ ان کے ساتھ بھی طلاقیں ہوئی ہیں، ان کو بھی اولادیں نہیں ہوئی ہیں، ان کی بھی 1 2 3 4 شادیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ کہیں پر بھی لیس نہیں ہے. یہ عام عورتوں سے لیس نہیں ہے، بلکہ یہ غیر معمولی خواتین قرار دیا گیا، اور ان کی غیر معمولی خواتین ہونے کی وجہ ان کے اخلاق اور کردار کو بتایا گیا کہ انہوں نے ان ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے گزرتے ہوئے کیسے اپنے اخلاق کو نمونہ بنایا ہے امت کے لیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے، یہ خواتین جنت میں داخل ہوئی ہیں، اور یہ خواتین کی اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہا، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا ہے، اور ان کو کئی پریولیجز دیے گئے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے یہاں بیواؤں کو، طلاق یافتہ خواتین کو، یعنی جن کے شوہر چھوڑ چکے ہیں یا خود سے طلاق لی ہیں یا مختلف حالات سے گزر رہی ہیں، تو ان کو ہم لیس فیل کرتے ہیں. تو یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے، یہ کوئی لیس خواتین نہیں ہیں.
انہوں نے ان تمام ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزرتے ہوئے غیر معمولی کارنامے انجام دیے ہیں. تاریخ میں ان کی اخلاق اور کردار کو رجسٹر کیا گیا ہے اور ان کو اللہ نے جنتی خواتین قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنا اور اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کے طلاق ہونے یا خلا ہونے یا بیوہ ہونے یا ان کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ لیس نہیں ہے. یہ ان کمیوں کے باوجود بھی ایک عام عورت سے جس کو ساری چیزیں میسر ہیں اس سے بھی کئی گنا وہ لوگ بہتر ہو سکتی ہیں اور کئی گنا ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ یعنی بلندی کا مقام حاصل کر سکتی ہیں. یہ چیزیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ کوئی چیزیں ان کے لیے لیس نہیں ہیں. ان کے پوزیشن کے لیے, ان کے مقام کے لیے اللہ کی نظروں میں اور جنت میں داخلے کے لیے یہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے آپ کا جو پہلا نکاح ہوا ہے یعنی آپ ام المساکین ہیں. آپ کا یہ جو ٹائٹل ہے ام المساکین کا, یہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حاصل نہیں ہوا ہے, بلکہ آپ نے اسلام نہیں قبول کیا تھا تو آپ پہلے سے ہی ام المساکین کا لقب آپ کو دیا گیا. جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ کو یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق و کردار کی وجہ سے نبی بنائے جانے سے پہلے امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے. یعنی لوگوں نے آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر آپ کو امین کا لقب دیا اور صادق کا لقب دیا. اسی طرح سے ام المساکین کا جو لقب ہے کہ غریبوں کی ماں, مسکینوں کی ماں, یہ جو لقب آپ کو دیا گیا آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی آپ کی خوبی کی وجہ سے کہ آپ غریب, مسکین, محتاجوں کی, پریشان حال لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی, اتنی زیادہ آپ مدد کرتی تھی کہ اس کی وجہ سے آپ کا اسلام آنے سے پہلے ہی آپ کا یہ نام مشہور تھا. کسی کا مائک کھل گیا, آپ بہن پلیز آپ بند کر دیں اس کو. تو یہ ام المساکین کا لقب اسلام سے پہلے آپ کو دیا گیا. کسی بہن کا مائک کھلا رہ گیا, پلیز بند کریے. تو اسلام سے پہلے ہی آپ کے کیریکٹرسٹک تھے اور آپ کو ام المساکین کا لقب دیا گیا. سبحان اللہ, یہ کتنی بڑی بات ہے نا. تو آپ ام المساکین تھی, لیکن میاں بیوی کے درمیان کوئی بات پر نا اتفاقی ہونا, یعنی دونوں بھی نیک ہیں, شوہر بھی نیک ہے, متقی اور پرہیزگار ہے, بیوی بھی نیک ہے اور متقی اور پرہیزگار ہے. لیکن جب میاں بیوی کے ریلیشن میں کوئی چیزیں نیچے اوپر ہو جاتی ہیں, انسان کا مزاج ہے, انسان کی پسند ہے, انسان کے پسند ناپسند, چوائسز, محبت اور نفرت جو ہے یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. ہمیں یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان یا کسی بھی انسان کے درمیان محبت ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہے. بہت ہی ریئر کیسز میں, بہت ہی کم کیسز میں, جیسا ہم کہیں گے کہ 100 میں سے 10% لوگ ایسے ہوں گے جن کی محبتیں شروع دن جیسی تھی, یعنی زندگی ختم ہونے تک ایک ساتھ رہی ہے. یہ ریئر کیسز میں ہوتا ہے, لیکن 90% جو کیسز ہیں اس میں محبتیں نفرتوں میں بدل سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کی سوچ, انسان کا پسند اور ناپسند کا کرائٹیریا جو ہے وہ بھی چینج ہو سکتا ہے. تو یہ کئی وجوہات ہوتی ہیں, اور کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے, اور ہمارا دل جو ہے اللہ کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے اور اللہ اس کو پلٹتا رہتا ہے. تو قلب اسی لیے کہا گیا کہ دل بدلتے ہیں. آج دل کسی چیز کو پسند کر رہا ہے, کل وہ چیز کو نہیں پسند کر سکتا. تو محبتیں نفرتوں میں بدلتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ محبتیں نفرتوں میں نہیں بدلتی, بلکہ محبتیں نفرتوں میں بھی بدلتی ہیں, اور یہاں تک کہ دشمنیوں میں بھی بدلتی ہیں محبت. اور پھر یہاں تک کہ جب یہ نفرتیں بڑھ جاتی ہے تو انسان قتل و غارت گری پر بھی اتر آتا ہے. تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی چیز دنیا میں پرماننٹ نہیں ہے, اور کچھ بھی کبھی بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو خاص طور پر میاں بیوی کے ریلیشن میں یہ جو ہمارے پاس طلاق کا آپشن رکھا گیا ہے, خلا کا آپشن رکھا گیا, اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک محبت کرنے والے میاں بیوی بھی شیطان جب ان دونوں کے درمیان آ جاتا ہے تو ایک دوسرے سے نفرت کرواتا ہے, یا پھر ہم کہیں گے کہ نفرت ہو جاتی ہے انسان کو ایک دوسرے سے. جو شادی سے پہلے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے, ایک دوسرے سے بات کیے بغیر, ایسے کئی واقعات ہمارے اطراف ماحول میں ہوتے ہیں کہ اتنی نفرت ہو گئی کہ وہ چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے, اور پھر ان کی طلاق یا خلا ہو گئی, اور پھر ان کو ایک کال بھی کرنا اپنی بیویوں کو یا بات کرنا ان کے لیے 2 بھر ہو جاتا ہے. تو یہ مثالیں عام ہیں,
اور یہ باتیں لوگ کہتے نہیں ہیں لیکن یہ چیزیں پائی جاتی ہیں سماج اور سوسائٹی میں، گھروں میں، فیملیز میں، ہر کوئی یہ چیزوں کو دیکھتا ہے، دیکھ کر بڑے بھی ہو رہے ہیں اور یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ آج اتنے زیادہ بریک اپس کیوں ہوتے ہیں لڑکیوں کے شادیوں سے پہلے، لڑکوں کے، کہ چوائسز بدل جاتی ہے، ایک چیز ان کی کوئی غلط ہمارے سامنے آ گئی، فوراً دل اچاٹ ہو جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے اور بریک اپس ہو جاتے ہیں۔ پھر شادی کے بعد بھی یہ پاسبلٹی ہے کہ ایک شادی محبت کی بنیاد پر ہوئی لیکن چند دنوں کے بعد، سالوں کے بعد نفرت ہو جاتی ہے، اور اکثر لو میرجز جو ہیں ان کی وجوہات جو ہیں طلاق اور خلا کی یہی ہیں کہ محبت نفرت میں بدل گئی۔ شادی سے پہلے جو نظر آتا تھا شادی کے بعد نظر آنے نہیں لگا ہے، اور طلاقیں اور خلا ہونے لگی ہیں۔ تو یہ وجوہات رہتی ہیں۔ اکثر ارینج میرج میں، یعنی ریسرچ کی گئی تو یہ بات پتہ چلی ہے کہ ارینج میرج میں آج کل طلاقیں کم ہو رہی ہیں لیکن لو میرجز میں طلاقیں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں، اور طلاق اور خلا آج کل زیادہ بڑھ جانے کی وجہ یہی ہے، لو میرجز ہیں۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک متقی پرہیزگار میاں بیوی دونوں بھی ہیں لیکن ان کے درمیان کسی وجہ سے نا اتفاقی ہو جائے تو اللہ نے یہ سہولت دی ہے، اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا ہے، یہ طلاق اور خلا اور یہ جو ہے اللہ کی طرف سے انسانوں کے اوپر ایک رحمت ہے۔ اس کو ہم رحمت کے طور پر لیں، اس کو زحمت نہ سمجھیں، اس کو مصیبت نہ سمجھیں، تو آپ دیکھیں زندگی بہت خوشگوار ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں طلاق اور خلا کو ایک بری بات سمجھا جاتا ہے، اور اس کو جس کی طلاق اور خلا ہو گئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے۔ نہیں، آپ اگر اس کے پہلو پر غور کریں تو نظر آئے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ کیوں رحمت ہے؟ کہ دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے، ہندوازم میں، کہ ایک بار شادی ہو جاتی ہے تو 7 جنموں کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جب چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے، اپنی بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور اپنی بیویوں کو، یعنی دوسری شادیاں یا ان کے جو عورتیں ہوتی ہیں، لیو ان ریلیشن شپ ہوتے ہیں، جو ان کی کیپس ہوتے ہیں، کانکیوبائنس ہوتی ہیں، ان کے لیو ان ریلیشن کے جو پارٹنرز ہوتے ہیں وہ ان کو چھپا کر رکھتے ہیں، ایک حرام کام میں وہ لوگ ملوث ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیوں کہ قانون ایسا ہے کہ وہ دوسری شادی پہلی بیوی کے رہتے ہوئے نہیں کر سکتے، تو بیوی کے لیے بھی مصیبت بن جاتی ہے اور شوہر کے لیے بھی، حالانکہ ان کے اب ریلیشن شپ میں ان کو وہ انٹرسٹ نہیں رہا ہے، یا ان کے دلوں میں وہ ریلیشن شپ میں محبت ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ اندازہ کریے کہ ہمارے، اور پھر پارٹنرز ابیوسو ہیں، یعنی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، کبھی شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے تو دوسرے یعنی چھوڑ نہیں سکتے، مجبوری میں رہنا پڑ رہا ہے، پھر بیوی شوہر پر ظلم کرتی ہے تو بیچارہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا ہے، تو اس کا تو دونوں فریقین کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے قتل و غارت گری ہوتی ہے، حرام کام ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دی ہے کہ نکاح کا بندھن کوئی یعنی پرمننٹ بندھن نہیں ہے، یہ ایک اسلام میں کانٹریکٹ ہے، اور جب فریقین اپنی مرضی سے، خوشی سے بندھن سے بن جاتے ہیں، اور جب یہ بندھن تکلیف اور اذیت کا باعث بن جاتا ہے، ابیوسو ریلیشن ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو علیحدگی اختیار کرنے اور ایک خوشگوار زندگی جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ری اسٹارٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سہولت سے نوازا ہے۔ لیکن اس سہولت کا جو لوگ بھی غلط استعمال کرتے ہیں، طلاق اور خلا کا، تو پھر یہ بھی آپ دیکھیں گے یہ بھی ٹھیک ہے۔ کیوں کہ آپ دیکھیں گے دونوں فریقین بجائے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے آزادی اختیار کریں اور اپنی مرضی من پسند کے پارٹنر کے ساتھ یعنی دوبارہ پھر سے زندگی کو شروع کریں، اس کو غم نہ بنایا جائے، اس کو تکلیف نہ بنایا جائے، یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اسلام کا ہر حکم ہمارے لیے ایک رحمت اور برکت ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے ہم کبھی بھی ری سٹارٹ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کلچر کی وجہ سے، دوسرے کمیونٹیز کے انفلوئنس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ چیزوں کو غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے، یعنی لیس، جس کی طلاق ہوئی، خلا ہوئی، بیوہ ہوئی ہیں، دے آر لیس، دے آر ناٹ نارمل، ایسا فیل کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے طلاق یافتہ خاتون بھی نارمل ہے، آپ دیکھیں گے بیوہ بھی نارمل ہے، اور آپ دیکھیں گے یعنی خلا لینے والی خاتون بھی نارمل ہے، دونوں مرد اور عورت دونوں نارمل ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور ری اسٹارٹ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کو مذاق بنا لینا اور اس کو اپنی زندگیوں میں کھیل بنا لینا، یہ صرف ان کے لیے ناپسندیدہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو خاتون
بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے یعنی خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. پھر تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے یعنی کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے تب وہ خلا لے رہی ہے تو پھر اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ غیر ضروری استعمال سے منع کیا گیا ہے اور جائز جگہ پر بھی اس کا استعمال نہ کرنا غلط بات قرار دی گئی ہے. تو یہی چیز ہمیں امہات المومنین کی زندگیوں سے ملتی ہے کہ آپ کا پہلا نکاح ہوا تھا طفیل بن حارث، تو آپ کا جو ام المساکین کا لقب ہے اس میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئی جب آپ کے شوہر نے آپ کو چھوڑ دیا. تو آپ کے شوہر آپ بہت ہی نیک خاتون ہیں، یہاں پر بتایا جا رہا ہے ام المساکین ہیں، لیکن آپ کا طلاق ہو رہا ہے، آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ رہا ہے. تو اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ میں کوئی برائی تھی یا کمی تھی اس کی وجہ سے آپ کے شوہر نے آپ کو چھوڑا ہے. تو جن خواتین کے اندر کوئی برائی بھی نہیں ہوتی ہے، نیک اور متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن ان کے خلا ہو رہے ہیں، طلاق ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے جو خلا لے رہی ہے اس کے شوہر میں بہت زیادہ عیب تھے اس وجہ سے چھوڑی ہے، یا جو شوہر بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی میں بہت زیادہ عیب تھے، وہ جو ایک نارمل عورت میں خوبیاں ہونی چاہیے وہ اس میں نہیں تھی، اس وجہ سے شوہر نے چھوڑ دیا. نہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ کا مزاج بھی نہیں بنتا. ان کے طلاق یا خلا یا بیوہ ہونے کی وجہ سے ان کے تقوی میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ چیز ہمیں ام المساکین زینب بنت خزیمہ کی زندگی سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کا لقب آپ اسلام لانے سے پہلے سے ہی ام المساکین کے نام سے مشہور تھی، اس نام سے لوگ آپ کو پکارتے تھے، اور آپ کے پہلے شوہر نے آپ کو بہت ہی شادی ہونے کے بعد یا تو طلاق دے دیا یا ان کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کا دوسرا نکاح ہوا ہے، یعنی عبیدہ ابن الحارث جو ہیں یہ جو ہیں آپ کے پہلے شوہر کے بھائی ہیں. تو آپ دیکھیں گے دیور یا جیٹ جو ہیں ان سے نکاح کی بھی ہمیں اسلام میں یعنی واقعات ملتے ہیں کہ اگر دیور یا جیٹ بہتر ہوں تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اکثر لوگ جب دیور یا جیٹ سے بھی نکاح ہوتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان افیئر تھا اس وجہ سے شوہر نے طلاق دے دی. تو یہ بہت غلط بات ہے. اگر واقع اس وجہ سے ہوا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اگر یعنی دیور بھی ایسا نہیں تھا، یا بعض لوگ اپنی پراپرٹیز کو بچانے کے لیے دیور یا جیٹ سے بیواؤں کو یعنی پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ دیور یا جیٹ سے نکاح کر لیں تاکہ بچے بھی خاندان میں رہیں اور پراپرٹی بھی خاندان میں رہیں، حالانکہ وہ خاتون کرنا نہیں چاہتی ہیں. تو اس طرح کی زور زبردستی سے اسلام منع فرماتا ہے. لیکن حالات نارمل ہو جس میں کوئی افیئر نہ ہو اور بالکل اگر پروپوزل آئے اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اچھے رشتوں کو بھی دیور یا جیٹ کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ دنیا والے سمجھیں گے کہ ان سے افیئر تھا. تو احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بدنامی سے بہتر ہے، اگر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اچھی چیز ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اور تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہر کوئی اپنے حالات سے واقف ہوتا ہے. تو آپ کے دوسرے شوہر جو ہیں وہ آپ کے ہسبینڈ کے یعنی بھائی بھی تھے اور آپ کے کزن بھی تھے، اور یہ جو ہیں عبیدہ بن حارث جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کمپینین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. ان سے آپ کا نکاح ہوا. اور عبیدہ جو تھے وہ the son of الحارث ابن عبد المطلب، یعنی عبد المطلب جو ہیں یہ دونوں بھائی تھے، ان کے بیٹے ہیں عبیدہ بن حارث. تو اس طرح سے پہلے سے ہی آپ کا خاندان کا ایک ریلیشن ہمیں ملتا ہے. He had two full brothers, Al-Tufail and Al-Hussein. Or he's accepted Islam at the invitation of Abu Bakr. Ubaidah is known for shooting the first arrow of Islam and for being the first Muslim to die on the battlefield in the defense of Islam. تو آپ دیکھیے زینب بنت خزیمہ کے جو دوسرے شوہر ہیں عبیدہ حارث، ان کے کئی یعنی یہ بہت ہی ریناؤنڈ صحابی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان سے ان کا بہت قریبی تعلق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے. اور ان کی جو فضیلت ہے عبیدہ بن حارث جو ہیں یہ انہوں نے اسلام کے حق میں جو سب سے پہلا تیر جو ہے انہوں نے چھوڑا تھا، اور جو سب سے پہلے بیٹل فیلڈ میں یعنی جو پہلے شہید ہیں اسلام کے وہ عبیدہ بن حارث ہیں.
تو اتنی بڑی فضیلت والے یعنی شخصیت سے آپ کا نکاح ہوا تھا اور اتنی بڑی بڑی فضیلتیں آپ کے شوہر کو حاصل تھیں. اور یہ جو آپ پہلے یعنی اسلام کے جو سب سے پہلے شہید ہیں عبیدہ بن حارث تھے، اور بیٹل آف بدر میں ان کو یعنی شہادت نصیب ہوئی تھی، اور ان کو یعنی وہاں پر دفن کیا گیا تھا بریڈ ایٹ الصفرا میں. So he was the first Muslim to be killed in Battle of Badr. سبحان اللہ. تو ان کے 2 نکاح ہوئے، پہلا نکاح سے طلاق اور دوسرے نکاح میں آپ کے شوہر کا یعنی اسلام کے پہلے شہید تھے. تو آپ کا تیسرا نکاح ہوا ہے، اور تیسرا نکاح جو ہے وہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے. تو اور یہ تیسرا نکاح حضرت حفصہ کے بعد ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں ہوا ہے. اور آپ کا جو مہر تھا وہ 400 درہم تھا. اور پھر آپ دیکھیں گے زینب بنت خزیمہ جو ہے یہ آؤٹ آف قریش تھی، یعنی آپ کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سارے کے سارے قبیلے قریش تھے، یعنی آپ کے خاندان اور قبیلے کی ہیں. عربوں میں اپنے خاندان اور قبیلے کی خواتین سے نکاح کو باعث شرف سمجھا جاتا ہے. اور آج بھی جو خاندانی خواتین ہوتی ہیں وہ خاندانوں میں ہی یعنی ان کے نکاح ہوتے ہیں، بہائی جاتی ہیں. تو مسلمانوں میں بھی آج بھی کئی گھرانے ایسے ہیں جو اپنے خاندان میں ہی نکاح کو پریفرنس کرتے ہیں. اگر خاندان کی لڑکی یا لڑکا غیر خاندان کی خاندان قبیلے سے باہر کی لڑکی کو لے کر آتی ہے، لڑکی کو لے کر آتے ہیں، لڑکیوں کو دینا پڑتا ہے، تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو یہ کلچر آج بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں پایا جاتا ہے، اور عرب لوگ تو اس کلچر کو بہت سختی سے فالو کرتے ہیں. تو ان کے یہاں یعنی اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی اور اپنے رشتہ داروں میں ہی، کزنس میں ہی میرج کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو زینب بنت خزیمہ پہلی امہات المومنین تھی جو غیر قریش خاندان سے آئی تھی، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا. تو اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ وہ خواتین یعنی خاندانی خواتین سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، غیر خاندانی خواتین سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ بہت کم عمری میں یعنی نکاح ہونے کے 3 مہینے کے بعد ہی یا 8 مہینے یا 3 سال کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی خبر میں اتر کر آپ کی تدفین فرمائی ہے، اور اپنے ہاتھ سے آپ نے ان کی تدفین فرمائی ہے. تو حضرت خدیجہ کیونکہ مکے میں آپ کا انتقال ہوا تھا، تو ہمیں حضرت خدیجہ کی خبر مکے میں ملتی ہے. حجون بول کے ایک قبرستان ہے، وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا. لیکن مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلی امہات المومنین جن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا حضرت زینب بنت خزیمہ ہے. تو آپ جب یعنی مدینے میں جنت البقیع کو آپ وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے 9 امہات المومنین کی خبریں ایک کے بعد لائن سے 9 خبریں آپ کو بتائی جاتی ہیں. تو یہ پہلی تھی، اور ان کے بعد جو بھی امہات المومنین کا انتقال ہوا ان کے بازو ہی تدفین کی گئی ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو خبر میں اترے اور آپ کی تدفین فرمائی. اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو 3 بھائی تھے جب آپ کا انتقال ہوا وہاں پر موجود تھے آپ کو جب تدفین کی گئی ہے. تو اس طرح سے ہمیں آپ کے سلسلے میں واقعات ملتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اور آپ کی شادی کے، آپ کے نکاح کے اور آپ کی وفات کے ہمیں واقعات ملتے ہیں. اب آپ کا جو لقب ہے ام المساکین، تو اس کے سلسلے میں میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی. اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے اسلام سے پہلے بھی ام المساکین کے لقب سے مشہور تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ خیرات فرمایا کرتی تھیں. آپ بہت زیادہ خاص طور پر غریبوں اور یتیموں یعنی غریب جو بچیاں ہیں، یتیم جو بچیاں ہیں اور جو غریب لوگ ہیں ان کو کھانا کھلایا کرتی تھی. یتیموں کی اور غریبوں کی جو ہے یہ بہت زیادہ مدد کیا کرتی تھی. ان کو یعنی یتیم بچیوں کے نکاح کرواتی تھیں آپ، اور غریب لوگوں کو آپ کھانا کھلایا کرتی تھی. تو آپ کے کیریکٹر کی جو خاص خوبی تھی کہ یتیموں، بیواؤں اور جو غریب فائنینشلی جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرنا. تو یتیم لڑکیوں کی پرورش کرنا، ان کے نکاح کروانا، بیوہ خواتین جو ہیں
ان کی دیکھ ریکھ کرنا، پھر ان کے نکاح کروانا، پھر جو لوگ بھوک سے کھانے سے پریشان رہتے ان لوگوں کو فائنینشیلی ہیلپ کرنا، چیریٹی کرنا، یہ آپ کی فطرت کا حصہ تھا اور بے حساب آپ کیا کرتی تھی. آپ کبھی یہ نہیں سوچتی تھی کہ ان کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو ان کے سلسلے میں ایک واقعہ مشہور ہے زینب بنت خزیمہ کے، کہ کوئی یعنی ان کے پاس بالکل تھوڑا سا کھانا یا کوئی تھوڑی سی چیز موجود تھی اور کوئی سائل ان کے گھر پر آ گیا، تو آپ نے وہ چیز ان کو، وہ کھانا جو تھا فوراً اس سائل کو آپ نے دے دیا اور اس رات آپ بھوکی سو گئی. یعنی آپ نے خود کھانا نہیں کھایا اور آپ بھوکی سو گئی. تو یہ جو چیز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ بے انتہا ان سے متاثر ہوئے کہ آپ نے یعنی اتنی ہمدرد اور اتنی غریبوں مسکینوں کا خیال کرتی تھی کہ ایک مرتبہ جب سائل گھر پہ آیا، تھوڑا سا کھانا تھا اس کو دے دیا اور اس رات آپ خود بھوکی سو گئیں. تو اللہ کے نبی بے انتہا آپ سے متاثر ہوئے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے، کیونکہ یہ عبیدہ جو آپ کے کزن تھے ان کی بیوہ تھی، اور پھر دوسرا آپ کی فیملی جو آپ کی اولادیں تھیں ان کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. آپ کی سرپرستی کرنے کے لیے، آپ کے بچوں کی اور آپ کی سرپرستی کرنے کے لیے آپ نے ان سے نکاح فرمایا. اور پھر دوسرا یہ کہ آپ کی یہ جو ادا تھی آپ کو بے انتہا پسند آئی کہ خود بھوکی سو گئی اور آپ نے خیرات کر دیا، تو آپ نے ان سے نکاح فرمایا. تو یہ بات حضرت حفصہ کو بھی اور حضرت عائشہ کو بھی بہت اچھے سے معلوم تھی. تو یہ لوگ بھی زینب بنت خزیمہ کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے تھے اور ان کا بہت خیال کرتے تھے. جیسا حضرت سودا کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ جب نکاح کر کے آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاؤس ہولڈ میں، تو آپ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تربیت اور نگرانی کر رہی تھی، انہوں نے حضرت عائشہ سے بھی وہ بہت زیادہ حضرت سودا محبت کرتی تھی اور بہت ساری چیزیں آپ نے حضرت عائشہ کو سکھایا ہے. تو حضرت عائشہ اور حضرت سودا کے جو ریلیشن تھے بہت ہی غیر معمولی اور بہت ہی کارڈیل تھے. اسی وجہ سے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان کے جسم میں میری روح ہوتی، میں یہ خواہش کرتی. اور اسی وجہ سے حضرت سودا نے بھی اپنا جو باری کا دن تھا، جب ان کو یہ خیال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھے طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دے دیا تھا. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو حجرے تھے، یعنی حضرت عائشہ کے حجرے سے لگے ہوئے پورے امہات المومنین کے جیسے جیسے نکاح ہوتے ان کے لیے ایک حجرہ تیار ہوتا تھا اور وہ ایک ساتھ تھے، بازو بازو میں ہی پورے حجرے تھے. تو حضرت عائشہ یعنی حضرت سودا کے حجرے کے بازو حضرت عائشہ کا تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں بھی وہاں پر تدفین کے لیے اجازت مانگے تو آپ نے دی. تو حضرت سودا کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنا جو حجرہ ہے انہوں نے حضرت عائشہ کو دے دیا تھا. تو پھر حضرت عائشہ نے اپنے حجرے کو وہ دیوار کو گرا کر بڑا کر لیا تھا اور پھر اس طرح سے ان تینوں کی بھی تدفین عمل میں آئی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی یعنی اپنے شوہر کی بیوی کی تربیت کا بھی حضرت سودا نے باضابطہ ان کا خیال گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے ہیلپ کی. تو اسی طریقے سے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے بھی زینب بنت خزیمہ کو جب ان سے آپ نے نکاح کیا تو وجوہات آپ کو پتہ تھیں، تو ان کے بھی ان سے بہت اچھے ریلیشنز تھے اور ان سے آپ کے بہت اچھے تعلقات بھی تھے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کی وجہ بھی یہی بنی کہ آپ نے جب رات میں بھوکی سو گئیں تو آپ کو یہ ادا بہت پسند آئی. تو ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ سب سے پہلے یعنی میرے سے جنت میں جو ملیں گی ان کا جن کا ہاتھ لمبا ہوگا، ہمیں حدیث ملتی ہے جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ مجھ سے ملاقات کریں گی سب سے پہلے. تو یہ حدیث کے سلسلے میں ہمیں ملتا ہے کہ سب امہات المومنین اپنے اپنے ہاتھ کو ناپنے لگی. تو جب حضرت یعنی زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا اور ان کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ان کے انتقال کے بعد جو انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوا ہے کئی سالوں کے بعد، لیکن یہ پہلے انتقال کری. تو اس درمیان میں زینب بنت خزیمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کسی کا انتقال نہیں ہوا تھا. تو پھر بعد میں تمام یعنی امہات المومنین کو سمجھ میں آیا کہ یہ ان سے آپ کی یعنی ان کی طرف اشارہ تھا. اور بعض اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت سودا کا ہاتھ جو ہے وہ لمبا تھا، یعنی حضرت سودا کیونکہ لمبی پوری تھی، ٹال تھی، تو ان کا ہاتھ بھی لمبا نکل آیا تھا.
تو اللہ عالم ہمیں اس حدیث کے سلسلے میں، یعنی کیونکہ لمبے ہاتھ کے معنی یہ ہیں، اسکالرس کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ خیر خیرات کرنے والا اور چیریٹی کرنے والا ہے اس کو لمبا ہاتھ کہا جاتا ہے، یعنی ان کا ہاتھ بہت لمبا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کا ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ بہت بڑا ہے، بہت لمبا ہے، بہت کھلا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو ام المساکین کا زینب بنت خزیمہ کو خطاب دیا گیا تھا۔ تو ہمیں زینب بنت خزیمہ کی زیادہ واقعات اور حالات زندگی نہیں ملتی، لیکن آپ دیکھیں گے ان کی جو ایک خوبی، یعنی جو بھی خوبیاں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ ایک غیر معمولی خوبیاں ہیں۔ یہ خوبی غیر معمولی ہے کہ کوئی خاتون جو ہے ام المساکین کے لقب سے مشہور ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات کے سلسلے میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ مرد جو ہیں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں کیونکہ وہ کماتے ہیں۔ خواتین کیونکہ کماتی نہیں ہیں تو ان کے یہاں یعنی صدقہ خیرات کے سلسلے میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ کم کرتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے خود خواتین کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے دن خاص طور پر خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرو۔ تو اب خواتین یہ سوال کریں گی کہ ہم پھر کیسے صدقہ خیرات کریں جبکہ ہم کماتی نہیں ہیں اور ہمارے شوہروں کی مال کی ہم حفاظت کرنے والی ہیں، اس کے گھر اس کے مال کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری میں ہے، ہمارا فرض ہے، تو ہم کیسے خرچ کریں؟ تو اللہ کے نبی نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ جو گھر میں چیزیں یعنی گھر کے لیے جو چیزیں شوہر خرچ کرنے کے لیے جو پیسے دیتے ہیں اس میں سے اتنا یعنی صدقہ خیرات کریں کہ جس سے آپ کے گھر کے بجٹ پر کوئی ایفیکٹ نہ ہو۔ جیسے گھر میں سب کے لیے پکایا ہے تو تھوڑا سا اس میں سے نکال دیں، تو آپ دیکھیں گے اگر 5-6 آدمی کا پکوان ہو رہا ہے تو اس میں سے ایک آدمی کا اگر نکال دیا جائے یا 2 آدمی کا نکال دیا جائے تو اس سے گھر کے کھانے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بجٹ پہ فرق نہیں پڑتا۔ تو اس طرح سے کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مرد حضرات جو عورتوں کو اپنے یعنی پاکٹ منی کے لیے پیسے دیتے ہیں تو اس میں سے وہ خرچ کر سکتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے ان کے ماں باپ کی طرف سے ان کو جو جائیداد ملتی ہے، مال ملتا ہے، اس میں سے وہ خرچ کر سکتی ہیں۔ پھر اور ایک ہمیں مثال ملتی ہے کہ خواتین کو اسلام کبھی بھی کام کاج سے منع نہیں کرتا، یعنی پیسے کمانے سے روکتا نہیں ہے۔ تو کئی ایسے اسمال اسکیل انڈسٹریز ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں ہم صحابیات کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ وہ گھروں میں ان کے اندر جو اسکل ہے، جو قابلیت ہے، اس کا گھر بیٹھے گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے جو ان کے پاس تھوڑا بہت وقت بچ جاتا ہے اس وقت کا وہ اپنے پیسے کمانے کے لیے اپنے شوق کے لیے وہ لگاتی ہیں۔ تو اس طرح سے کوئی اسکل کا استعمال کر کے گھر بیٹھے یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر کے جو اپنی ذمہ داریوں پہ اثر انداز نہ ہو، یا جاب کر کے گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی خواتین کیا ہے پیسے کما سکتی ہیں اور پھر اس کا وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ تو عورت اپنے گھر کی نگران ہے، لیکن شوہر کے مال میں سے ہی اگر وہ خرچ کرے گی تو کیا ہے شوہر کو بھی یعنی صدقے کا ثواب ملے گا۔ پھر اکثر اوقات کیا ہوتا ہے ہم خود خرچ نہیں کر سکتے لیکن کیا ہے ترغیب دے سکتے ہیں، جیسے شوہر کو ترغیب دینا کہ فلاں جگہ فلاں کی مدد کی ضرورت ہے، مجھے پتا چلا ہے، آپ پیسے ان کو دیجئے۔ تو شوہر کو ترغیب دینا، شوہر کو راغب کرنا، شوہر کو منانا اور اس کے ذریعے اس کو صدقے خیرات پر ابھارنا، یہ بھی کیا ہے بہت بڑی نیکی ہے۔ سورہ ماؤن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خود یعنی خرچ نہیں کرتے اور خرچ کرنے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، یعنی خود کھانا نہیں کھلاتے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ تو خواتین جس طرح سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے راستہ نکال ہی لیتی ہیں، مشہور ہیں، تو اسی طرح سے صدقہ خیرات کے لیے بھی ہمیں راستے نکالنا چاہیے۔ اگر خود کا پیسہ ہو پاکٹ منی اس میں سے دیں یا گھر کی ضروریات میں سے اتنا نکال دیں، خیرات کریں جو بجٹ پر ایفیکٹ نہ ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور پھر شوہر کو ترغیب دیں تو کیا ہے خرچ کرنے کے برابر ہیں۔ تو ایک تو نیکی خود کرنا یا نیکی کی دوسروں کو ترغیب دینا نیکی کرنے کے برابر ہے۔ تو اسلام میں صدقہ خیرات، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کرنا اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور کھانا کھلانے کا بھی اسلام میں بہت بڑا ثواب ہے۔ تو اگر خود کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر کھلانے کی ترغیب دینا، مال نہیں خرچ کر سکتے تو مال خرچ کرنے کے لیے جن کے پاس ہے ان کو ترغیب دینا،
خرچ کرنے کے برابر ہیں۔ اور یہ کام آپ بہت بہترین طریقے سے صحابیات کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ گھروں میں کیا کرتی تھی۔ جیسے میری امی خود بتاتی ہیں کہ میری دادی جو تھی وہ ریشم کھولا کرتی تھی، یعنی ریشم جو ہوتا ہے، جو یعنی نکالا جاتا ہے کھیتوں وغیرہ میں جو باغات ہوتے ہیں، تو اس کو ریشم کی جو یعنی کیڑا ہوتا ہے اس میں سے نکالنا اور اس کو ریشم کا دھاگا بنانے کے لیے گھریلو یعنی خواتین کو ہائر کیا جاتا تھا۔ تو میری دادی، ہماری امی کہتی ہیں کہ دادا تو کماتے ہی تھے لیکن دادی بھی، یعنی 10 بچے تھے میری دادی کو، تو دادی اتنا گھر کا پورا کام کر کے، ہر چیز کر کے پھر یہ ریشم کھولا کرتی تھی اور اس کے ذریعے سے پیسے کماتی اور خود یعنی جو گھر کی ایکسٹرا ضروریات ہیں اس پہ خرچ کرتی تھیں اور پھر صدقہ خیرات کیا کرتی تھیں۔ تو صحابیات کی زندگی سے بھی ہمیں یہی لیسن ملتا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے پیسے کماتی تھی، اپنے ہنر کا استعمال کر کے، اور پھر اس کو صدقہ خیرات کرتی تھی۔ تو زینب بنت خزیمہ کا بھی شمار ایسی ہی یعنی خواتین میں ہوتا ہے۔ تو خواتین کبھی بھی اپنے آپ کو لاچار بے بس بنا کے زندگی نہ بسر کریں، بلکہ راستے نکالیں ایک خوشگوار، ایک بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے جب انسان وقت نکالنا چاہتا ہے تو ضرور اس کو نکال لیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے زینب بنت خزیمہ کی زندگی سے کہ یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی سرپرستی کرنا، ان کی مجبوریاں، پریشانیاں دور کرنے میں ان کی مدد کرنا اور کھانا کھلانا، یہ ایسی 2 بڑی خوبیاں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 30ویں پارے میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نبوت نصیب ہوئی تو مکی دور میں 10 سال تک نہ نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا حکم ہے، نہ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ صرف اور صرف آپ دیکھیں گے عقیدے پر زور دیا گیا اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد، سائل کو نہ چھڑکو، یعنی کھانا کھلانا اور پھر یتیموں کی سرپرستی کرنا، اس کا حکم ہمیں 30ویں پارے میں پورا ملتا ہے۔ مسلسل 10 سال تک صرف اور صرف توحید پر اور ان احکامات پر زور دیا گیا کہ یتیموں کی مدد کرنا، سرپرستی کرنا، کھانا کھلانا، غریبوں، مجبوروں، بے بسوں کی مدد کرنا، صدقہ اور خیر خیرات کا ہی ذکر آیا ہے۔ اور خواتین خاص طور پر صدقہ خیر خیرات میں اپنے آپ کو آگے رکھیں اور اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، اور اس پہلو پر بھی سوچیں کہ میں صدقہ خیر خیرات کیسے کر سکتی ہوں، مجھے خود اپنی کمائی سے، اپنی محنت سے، اپنی چیزوں میں سے میں صدقہ خیر خیرات کروں اور زیادہ ثواب کماؤں۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے شوہر کے پیسے خرچ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خود محنت کر کے آپ صدقہ کریں گے تو اس کا ڈبل اجر ہے اور اس کا زیادہ اجر ہے کہ محنت کی گئی اس کا اجر، پھر اس کے بعد ان پیسوں کو خرچ کرنے کا اپنی ذات کے علاوہ۔ تو آپ دیکھیں گے یہ بہت بڑی نیکی بھی ہے، بہت یہ عورت کو کانفیڈنس دیتی ہے، انڈیپینڈنس دیتی ہے، اور عورت کو بہت سارے مسائل سے، گھریلو مسائل سے بھی آزاد کرتی ہے۔ تو الحمدللہ اکثر گھروں میں فائنینشیل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے ہی خواتین پریشان رہتی ہیں۔ اگر خواتین کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں امہات المومنین کی زندگیوں سے اور صدقہ خیر خیرات کریں تو آپ دیکھیں گے ان کے لیے آخرت میں بھی درجات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر میں اپنی آج اس بات کو روکتی ہوں اور اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امہات المومنین کی زندگیوں سے سیکھنے والا بنائے اور اپنے آپ کو بدلنے والا بنائے۔ الحمدللہ آخری یعنی 10 دن ذی الحجہ کے چل رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیر خیرات کریے۔ صدقہ خیر خیرات میں صرف پیسے ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے زبان ہے، ہنر ہے، علم ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے نکالیے۔ اپنے آپ کو صرف یہ سوچ کر خوش مت رہیے کہ میں اپنی ذمہ داریاں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، گھریلو کام کاج کرتی ہوں، شوہر کی خدمت کر رہی ہوں، بچوں کی، یہ الحمدللہ یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں۔ امہات المومنین ان کے علاوہ جو خواتین آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، ان ذمہ داریوں کو بہتر طور سے ادا کرتے ہوئے دوسری چیزوں میں یہ مشغول تھی، دعوت و تبلیغ میں مشغول تھیں، چیریٹی میں مشغول تھیں، یعنی بہت سارے کام ہیں جو صدقہ خیر خیرات میں آتے ہیں، ان میں اپنے آپ کو شامل کریے، آگے بڑھائیے، نیت رکھیے اس کاموں کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، تو آپ دیکھیے زندگی بہت خوشگوار ہوگی اور بہت ہی خوشی نصیب ہوگی اور بہت سارے مسائل سے ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ ہم سب کو نہ صرف بولنے والے عمل کرنے والے بنائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو غور و فکر اور سمجھنے والے بنائیں، اور جو بھی نیکی کی جا رہی ہے اللہ اس نیکی کو قبول فرمائے، اس کا بہترین بدلہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہم خیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے